اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہمجولی ہے۔ اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹشو ہی ناک پر رکھ لیتا۔ در پردہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی شاید۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے، کمرہ اندھیرے میں اور وہ خود گمشدہ۔ سائی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کال موجود نہیں تھا۔ جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا۔ سائی نے مختصراً اسے سب بتا دیا اور کمرہ کھول کر کال سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا۔ کال اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر کال کو دیکھا تو کال کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل رک کر پھر چلا۔ آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئیں۔ جب اس پر پہلی بار یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں صحن زیادہ تھی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہوگے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سے جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کٹر سے کاٹا، اور آلیان نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کال کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا بھی تو اپنے فائدے کے لیے کال، میرا باپ، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا میں اس کے بغیر کیسے رہا، اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے، میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی، اس پر کیا کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی۔ عالیہ نے بولنا شروع کیا اور کال نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے عالیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امراح سائی کے سامنے کھڑی تھی، دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدرے سختی سے کہا، ایسی سختی سے جو اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ غصے میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی، میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی سے نہیں، سنگ دلی سے کیا، اپنے لیے کیا امراح، تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا، تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا وہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امراح، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا۔ امراح، تم اتنی سیدھی سی بات نہیں سمجھ سکی کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود کو لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو وہ اب تک کہاں تھا؟ اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی؟ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ادا کیا اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسی حالت سے ڈرتی تھی جس حالت میں اب آلیان ہے، تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی۔ امراح کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اس لیے ہر حد سے گزر گئی، ہر حد سے، ہاں تم گزر گئی، اور دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی، کیا تمہیں آلیان نے کوئی تکلیف دی؟ امراح، پہلے تم یہ خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تو تم نے کہا تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اس کا اعلان کر سکتی ہو۔ تمہیں اس سے الگ رہنا ہے، پھر تم نے کہا تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو۔
میں نے دادا سے بات کی تھی، اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امرا ایک سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے، تم اس کے معاشرتی رتبے کو بدل کر اسے نہیں اپنا سکتی، یہ منافقت ہوگی، تم ایسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ، تم نہیں جیت سکتی اور جاتے جاتے تم اسے ہرا جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے امرا کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کال سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے، پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا تھا وہ شرارتیں تھا۔ یہاں سے جانے والا ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بھول سکتا ہے لیکن ان دونوں کو نہیں۔ اس کی زندگی ایک زندگی تھی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں کس قدر پسند کر رہا ہے اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امرا کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم پہلے امرا خود کو ٹھیک کر لو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ سائی ذرا دیر کے لیے رکا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال عالیان سے دور رہو۔ امرا نے گیلی ہو چکی دل کی دھرتی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے، اس کے فادر اسے پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے بتا دیا تھا جب اتنے عرصے تک وہ انہیں عالیان سے دور رکھتی رہیں تو تم نے یہ کامیابی انہیں کیوں حاصل کرنی تھی؟ تمہیں لگا وہ عالیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی؟ ہاں، اس نے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امرا ہم میں سے کون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے؟ تمہیں ہماری کوئی ایک بات تو ماننی چاہیے تھی۔ سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا امرا کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں، اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا۔ اس نے اپنا جرم مان لیا، اس نے خود کو ویرا کے قریب کیوں ہو جانے دیا؟ یہ وہ دکھ تھا جو اسے زندگی نہیں بھولنے والا تھا، جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر کیے رکھنے والا تھا۔ تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا؟ اس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ اب تمہاری محبت اس کے لیے ایک دم سے اتنی جاگ اٹھی کہ تم یہ سب کچھ کر گزری؟ یا تمہیں یہ سوچ کر سکون ملتا رہا ہے کہ وہ محبت تو تم سے کرتا ہی ہے نا، اور یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوا؟ اسے تمہارے ہی پیچھے رہنا چاہیے تھا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی۔ ویرا نے خود اسے پرپوز کیا، اس نے اسے بڑھاوا نہیں دیا، وہ اس کا دوست تھا۔ اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرا اور ویرا میں سے عالیان کے لیے بہتر کون ہے؟ میں چاہوں گا تم اس بارے میں بھی سوچو۔ امرا نے سیاہ پتلیاں غیر مرئی نقطے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہی۔ ویرا، اسے کچھ وقت لگا یہ نام بڑبڑانے میں۔ ہاں، اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرا میں کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کتنی ہی امرا ہوں گی دنیا میں، لیکن کتنے بہت سے عالیان نہیں ہوں گے۔ پال کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے شاویز اور کال کے تھیٹر پر ہنس رہے تھے، اور اسی وقت اس کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ وہ کبھی نہیں ہنس سکے گا۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا امرا۔ جے پیٹرسن نے 3 لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھیں، اس نے لگائی تھی۔ وہ کال اور ویرا کتنی ہی راتیں خاموشی سے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے۔ انہوں نے ظاہر کر کے تم پہ احسان نہیں جتایا، تمہاری ہمت، بہادری، حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا۔ تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، وہ جہاں ہیں جیسے ہیں تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ امرا، ہم سب نے ہاٹ راک میں چلنے والی ریکارڈنگ سنی اور کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ سنا ہے، اور تم نے اب تک کیا کیا؟ دعائیں، بس دعائیں۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائی۔ امرا نے خود کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سائی، لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتانا۔ میرے دادا کبھی نہیں مانیں گے، اور اب تو عالیان بھی نہیں مانے گا۔ میں اس کے لیے کوئی بھی نہیں رہی اب۔ وہ اب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے۔ تم گھر جاؤ اور آرام کرو۔ ہاں، مجھے آرام کرنے ہی کی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گی اب۔ وہ گھر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی، اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ عالیان کا باپ آیا تھا امرا، سادھنا اس کے قریب آئی۔ دونوں میں بہت دیر بات چیت ہوتی رہی، پھر پولیس بلوانی پڑی۔ سادھنا اس کی شکل پر کچھ کھوج رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا امرا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ امرا کے پچھتاوے پر یہ بات آخری سل بن کر گری، اور امرا پوری کی پوری دفن ہو گئی۔
لیڈی مہر نے بہت سرد نظروں سے امراہ کو دیکھا، جو تھوڑی بہت قوت امراہ میں بچی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا جی چاہا دیوار پر ننگی بندوق اتار کر اس میں کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے اور بس پھر سب ٹھیک۔ ایک لڑکی ہے امراہ، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ گئی اور اتنی دیر اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹھ سکی۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھی اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے واش روم میں بہت دیر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کے گال کی سرخی پھر بھی مدھم نہ ہوئی، تکلیف رینگتی گال سے سارے جسم میں پھیل رہی تھی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی اور آخری وقت میں وہ کرسی کے پیچھے نیچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں کوئی سودائی حلول کر گیا اور اس کی ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا، اسے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا۔ اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے، اس پر تو یہ خیال توبہ کے رد کیے جانے کے خوف سا گزرا۔ تم کتنی ظالم ہو امراہ۔ ہاں میں بہت ظالم ہوں، مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں، میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا ہے۔ زمین کا وہ کونا مشرق، اس کی مٹی کی زرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں گندی ہیں۔ مشرق کا یہ کونا، اس کی زرخیز جڑوں میں گندھی گانٹھیں کھلنے لگی اور اس پر اس کا بس نہ چلا اور وہ اس بس نہ چل سکنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ رات نے اپنا سفر ناتمام کرنے کی قسم اٹھا لی اور قسم نے نہ ٹوٹنے کا عہد باندھ لیا۔ ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگیں اور سارے ارمان خود کو دفنانے لگے۔ وہ روتی رہی اور پریم روگی چڑھیں اس جنگل و بیاباں آباد کرنے لگی۔ میز پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا، رات کے 3 بجے تھے۔ فون بہت دیر تک وقفے سے بجتا رہا۔ امراہ تمہارے دادا کا فون ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلانے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے، وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ امراہ کہاں ہو؟ امراہ دروازہ کھولو۔ اپنا منہ صاف کر کے امراہ نے ذرا سا دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ وہ ان سے کہہ دے کہ وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کر لے گی، لیکن سادھنا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادا سامنے ہی تھے۔ دادا نے اسے دیکھا جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج انہیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گر رہے تھے۔ امراہ، وہ اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے۔ سادھنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھا بہت دکھ سے امراہ کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ دادا کو نظر آ گیا تھا، پھر بھی پوچھا۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ ٹھیک تو ہے؟ سب کہہ کر وہ جیسے مسکرائی۔ دادا پر بجلی سی گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کر دیا، اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی حالت کے مقابلے میں یہ سوال انہیں بہت بھودا لگا۔ نہیں، ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں، یہ حق مجھے کہاں دیا گیا ہے؟ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے امراہ؟ مجھے بتاؤ۔ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا، میں نے سادھنا کی منت کی، وہ بس مجھے تمہیں دکھا دے، میرا دل بند ہو جانے کو ہوا۔ آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امراہ، دادا کانپ سے گئے۔ مجھے معلوم کرنا ہے دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی، دادا کو بولنا پڑا۔ اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو مجھے جان سے پیاری، تم۔ ان کی آواز کانپ کر رہ گئی۔ ہوں دادا، تب دل بند نہیں ہوا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ اس کی کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ امراہ، دادا اتنا ہی بول پایا۔ اور جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانسیں کھینچ لے اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالیں، جسم چیر کر دل باہر پھینک دیں اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالیں۔ امراہ، تم کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ دادا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ بیڈ پہ بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا۔ سنیں دادا، سب سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا، وہ سامنے آلتی پالتی جما کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا،
ایک انسان دادا جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی، جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں ہوتے، جو احساسات پر کمبندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے۔ وہ انسان دادا مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا، اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا مجھ سے شادی کرو گی؟ امراح چپ ہو جاؤ، میں نے کیا کہا نا۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا، اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ وہ رو کر ہی بولی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، صرف دیکھ کر۔ خوش قسمت ہیں آپ امراح نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے مت، میں مرنے نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے جب کہا تم میرے لیے مر چکی ہو، یہ کام تبھی ہو گیا تھا۔ امراح میری بات سنو خدا کے لیے، آپ چپ کر کے مجھے سنیں خدا کے لیے۔ آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا۔ وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے۔ اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ خشک ہونٹوں کو اس نے زبان سے گیلا کیا، جیسے اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لے۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی عالیان بھی ہے۔ دادا نے لب بھیج لیا، ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ دادا بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں روتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ دادا، ہمارے سروں پہ خاندان کی عزت کی جو پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں، اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بڑھتا۔ مشرقی عورت ارتقاء کا ذریعہ کیوں ہے، خود ارتقاء کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے کئی بار خود سے پوچھا اور خود کو یہ بتاتے پایا کہ مشرق ایک گنجلق خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا ہے جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟ کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں کے حکم کی پٹالیوں کے غلام جن بینوں پہ ناچتے ہیں، ان بینوں کو کبھی تو توڑا جائے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، میرے زخم پر مرہم رکھے؟ پر میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے میں مجھے نیند آ جائے کرے اور منہ کھولنے پر سانس۔ منہ کھول کر اس نے سانس لینا چاہا۔ آپ ایک بات آپ مجھے سکھا کر بھول گئے جب میں نے کالج کی دوست چھوڑی تھی۔ آپ نے کہا تھا قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے، چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امراح سے بڈھی ہو گئی، جوانی قصہ پارینہ ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسن نفس والا قیمتی انسان ہوگا، باقی سب بیکار ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے آگے کی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے؟ ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی سماعت پر گراں گزر رہا ہے۔ وہ رو کر ہنس کر پھر رو دی۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا ہمت سے کام لینا، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ میں ختم ہونا شروع ہو گئی اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس نے بھری، آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی تھی، اکیلی ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کے مان سامان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں بھی، وہ بھی، ہم تینوں ایک اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی بیوی کی آواز خوشتر ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا ایسے کہیں باہر پھینک دوں، کیونکہ یہ اب مجھے زندہ رکھنے کے بجائے مار ڈالے گا۔ امراح، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے نہیں دادا، میں خودکشی نہیں کروں گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری حالت پر رحم کرو امراح۔ دادا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے میری حالت پر رحم کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں، اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے۔
سادنا امراہ کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لاک کر چکی تھی۔ سادنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے، اس کے پاس جو آلتی پالتی مارے کسی پرچھائی کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی ہے امراہ، نافرمان کی بددعا سی، ساحر کے جلال سی اور موت کے الہام سی۔ شعلہ زن غاروں سے چمگادڑیں کسی سام زہر دینے والے کی طرح اڑ کر اس کے وجود کے گرد منڈلانے لگیں اور پاتال نے اپنے وجود میں اس کی موجودگی کا بغل بجایا۔ آلیان مارگریٹ۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور جانا کہ اندھیرے کا سفر بھی ختم نہیں ہوا، وہ اس کے اطراف قیام پر بضد ہے۔ جس سفر کی چاہ نہیں تھی، وہ سفر بہت شوق سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا یا اندھیرا اس کے وجود سے نکل کر کمرے میں پھیلا ہوا تھا، اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انگلی کو زحمت دے کر اپنی ناک کے قریب کیا، اور اس کی اس حرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے حواس کسی اور ہی ڈگر پر رواں ہیں۔ وہ اپنے زندہ اور مردہ ہونے کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ تصدیق اس نے خود پر کیوں لازم ہونے دی، وہ اس سوچ پر سوچنے کے قابل نہیں تھا فی الحال۔ تعفن زدہ ساعتوں نے خود پرتعفن اٹے اور لبادے اوڑھ لیے تھے، اور اس کے دکھ پر جو خود کو زندہ پا کر اسے ہوا، اپنے زندہ ہونے کا صدمہ اس نے بڑے صدمے سے جھیلا۔ وہ اس احساس سے گزرا جو زندہ لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اسی رات لیڈی مہر اسے اپنے ساتھ امریکہ شارلٹ کے گھر لے آئی تھی۔ اسے سکون آور ادویات اور نیند کی گولیاں دی گئی تھیں، پھر بھی وہ ایک اچھی نیند حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وہ غنودگی میں بڑبڑاتا رہا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ لیڈی مہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، وہ مسلسل اس پر آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ایسے ہی گڑھے بن چکے تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں پر قابض رہے تھے۔ مارگریٹ کو وہ اس اسپتال سے جانتی تھی جہاں وہ اپنے چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی۔ مارگریٹ اکثر ان سے آلیان کا ذکر کرتی۔ اس کے مرنے کی خبر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے آلیان کو ڈھونڈا تھا۔ انہیں مارگریٹ جیسی معصوم دل لڑکی کی موت پہ اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی راتیں روتی رہی تھی۔ آلیان کو پہلی بار دیکھنا کسی صدمے جیسا تھا۔ اتنے سے بچے کی صورت میں مارگریٹ کے آخری ایام رچے بسے تھے۔ اس کے مجسمہ وجود میں مارگریٹ کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ بچہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونے میں وقت نہیں لے گا، اور اسی خوف کے سہارے انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھے تھے۔ اسے ریزہ ریزہ جوڑا تھا، اسے دعاؤں اور محبت سے تعمیر کیا تھا، اس میں انسان لقب کند کیا تھا، اور ان کے شاہکار کو ولید ایک دھکے سے پاش پاش کر دیا تھا۔ انہیں اس سب کا ڈر تھا، اسی لیے ولید کو اس سے دور رکھ رہی تھی۔ جن بچوں کے والدین کے ساتھ سانحات گزرے ہیں، وہ بچے اس سانحے کی پرچھائی بن جاتے ہیں۔ وہ نارمل ہو کر اب نارمل ہونے میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چبھے تو وہ اپنے پرانے دردوں پر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے معمول سے ہٹ کر بچپن گزارا ہو، وہ کرب کی ساری سرحدوں کو چھو کر آئے لگتے ہیں۔ وہ رونے کے لیے کسی جلد باز کی طرح تیار رہتے ہیں اور خوش ہونے پر خود کو خود ہی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے کر وہ اٹھ بیٹھا اور گھنٹوں ہی پانی سے کھیلتا رہا۔ پانی کی بوندوں کو دیکھ کر اس نے سوچا وہ پانی ہی ہوتا، بہہ جاتا، نشان چھوڑ جاتا اور مٹ جاتا۔ واش روم میں موجود ایک ایک چیز کو اس نے خوش قسمت جانا۔ وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتا، سوچتا اور اگلی کی طرف ٹھہر جاتا۔ خود کو بے وقت کرنے میں اس نے وقت نہ لیا اور وضاحت سے جان لیا کہ بدقسمتی زندہ ہونا ہی ہے اور خوش قسمتی بے جان ہونا۔ اس نے گرم پانی کا استعمال نہیں کیا اور ٹھنڈے پانی کے استعمال نے بھی اسے ٹھنڈا نہیں کیا۔ اس کی شکست و ریخت کے ذرے سیال خوردہ ہو چکے تھے، لمحوں کی سطح پر تیرتے اسے ترس کھائے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی یہ طے نہیں کر سکا تھا کہ اسے سب سے زیادہ ماتم کس کا منانا ہے، اپنی ماں کا، ماں کے شوہر کا، یا ان دونوں کی اولاد خود کا، اور سب سے زیادہ نوحہ کرنا اسے کس احساس پر ہونا چاہیے، اپنی محبت پر، مارگریٹ کی محبت پر، یا تھو سے بھی کمتر اپنی حیثیت پر۔ جارڈن اور شارلٹ کسی فلمی پارٹی میں جا رہے تھے، تمہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ آخر کار جب وہ واش روم سے باہر آ چکا تو وہ بہت صبر سے اس سے انتظار کرتی۔ ماما مہر نے انداز میں شوق بسا کر اسے لالچ سا دیا۔ میں کیا کروں گا جا کر؟ تولیے سے وہ گیلے بال رگڑ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کی سرخی چھپا رہا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنسنے کے سفر میں مبتلا رکھتی تھیں اور ان پر تنی کمانیں زخمی گھڑ سوار کی طرح بس زمین پر آ گرنے کو تھیں۔ اس کی خوبصورتی وہ بازگشت لگنے لگی تھی جو صحراؤں میں پیاسے جانور ریت میں ریت ہونے سے پہلے سنتے ہیں۔ فلمی ستاروں کو دیکھنا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً چلی جاتی۔ انہوں نے آواز میں اتنا جوش بھر لیا کہ بس وہ ضرور ہی چلا جائے۔
خدا نہ کرے آپ میری جگہ ہوتی۔ قد آدم کھڑکی کے پاس بیٹھ کے وہ شارلٹ کے گھر کے وسیع باغ کو دیکھنے لگا۔ شارلٹ پودوں کی چھانٹ کھانٹ میں مصروف تھی۔ میں آلیان ہوتی تو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس اس کے سامنے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شارلٹ نے کٹر سے غیر ضروری شاخ کو کاٹا۔ اسے لگا اس کٹر سے کٹی غیر ضروری شاخ وہ ہے۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ وہ باپ کا ڈسا تھا، اب اسے ہر محبت پر شک تھا۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کیوں نہ کروں؟ مہر کی محبت پر تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے محبت کو ہمیشہ باوضو رکھا ہے۔ میں مکمل انسان نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کو میں نے نامکمل نہیں رہنے دیا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے ماما جو آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھیں نم ہو کر اور اندر کو دھنسنے لگیں۔ جس نے خود پر محبت کو فرض کر لیا وہ اب محبت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ محبت پر اپنے ایمان سے جا رہا تھا۔ تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگا کر نہ رکھا جائے؟ تم ایک شخص کے پیمانے سے دوسرے کے پیمانے کو نہیں ناپ سکتے۔ شارلٹ غیر ضروری شاخیں کاٹتی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو قریب الوقت کٹ جانے والی شاخ پایا اور اپنے ہی اندر سے ہم گیا اور تیار بھی ہو گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے پاس وہ وجہ نہ ہوتی تو میں فوراً اسے تمہارے پاس لے آتی۔ آلیان، میں نے بہت محنت سے بچوں کو ان دکھوں سے نکالا تھا، اور خاص طور پر تمہیں۔ تم بہت حساس رہے ہو۔ میری گود میں سوتے تم ان باتوں کو دہرایا کرتے تھے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی۔ میں نے اینٹ تمہیں جوڑا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ آ کر تمہیں مسمار کر جائے، اور اب بھی نہیں چاہتی کہ یہ کام تم اپنے ساتھ کرو۔ اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر سے میرے آلیان بن جاؤ۔ آپ جانتی تھی سب۔ شارلٹ کے کٹر میں تیزی آ گئی۔ شاید وہ سارا باغ کاٹ ڈالے، کوئی پھول باقی نہ بچے، سارے باغ کی بہار اجڑ جائے۔ ہاں، 2 سال پہلے اس کا ایک آدمی آیا تھا۔ اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو۔ خوش قسمتی سے ایک خاتون جو اسی ادارے سے بچہ گود لے کے گئی تھی، اس کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ وہ عورت برطانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ ادارے نے کسی بھی طرح کی غیر ضروری معلومات کسی کو بھی نہیں دی، لیکن یہ تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سارے والدین کھنگال ڈالے جنہوں نے بچے گود لیے تھے۔ آخر میں ان کا شک مجھ پر ٹھہر گیا۔ ڈینس کو ناروے بھیج کر میں نے سب معلوم کروا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ولید کو آلیان کیوں چاہیے۔ مجھے اس کی کم ظرفی پر دکھ ہوا۔ میں جانتی تھی تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو تم بھی اچھا محسوس نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری تعلیم کی فکر تھی، لیکن ایک وقت میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم خود اس سے مل لو ایک بار، سب جان کر۔ اس طرح تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اگر ڈینس، مارک اور باقی سب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے تو وہ تم تک جلدی پہنچ جاتا۔ انہیں یہی شک رہا کہ تم دنیا میں کہیں اور موجود ہو۔ آلیان کے سامنے ہاٹ راک کا وہ ہال گھوم رہا تھا جس کی زمین پر ولید کھڑا تھا۔ اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور تمسخرانہ کہکہے لگانے کے لیے اس کا ذہن بےتاب تھا۔ تم اسے معاف کر دو آلیان، تم میرے بیٹے ہو نا۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اب تمام شیئرز اپنے نام لگواؤں گا۔ تم مجھے دکھ دے رہے ہو، تم میرے آلیان کو گم کر رہے ہو۔ میری ماں کی زندگی کے نقصان کے ہر جانے میں اس کا کچھ تو نقصان ہونا چاہیے نا ماما۔ کہتے اس کا انداز سخت ہو گیا۔ نقصان اس کا نہیں تمہارا ہوگا۔ اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو تمہیں اس شخص کے لیے نہیں برباد کرنا چاہیے۔ میں جان گئی ہوں تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم ان شیئرز کو کوڑیوں کے مول بیچ دو گے، لیکن نہیں، میں چیریٹی کر دوں گا۔ تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو، تم بس آگے بڑھو۔ میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں۔ شارلٹ، کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی؟ کہہ کر اس نے شارلٹ کے بارے میں سوچا جس کا کٹر والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ آج سے بہار ختم ہونے کو ہے، ستم ظریفی قسمت پر راج کرنے کو ہے، مقاصد زندگی پہ نظر ثانی کی جائے اور متاع جان کی تعریف بدل لی جائے۔ تو آؤ پھر بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر۔ کیا میرے ہوتے تمہیں کہیں لاپتہ بھٹکنے کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، لیکن آلیان انسان کے پاس جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ جو دیکھتی ہیں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ قدرت کی ہر ساتھ آنکھ ہے، ہر ساتھ انصاف ہے، ہر ساتھ حساب ہے۔ تم مارگریٹ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تم ولید کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ آلیان، ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے، جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس اسی ایک خواہش سے ہم بھی اس برے انسان جیسے برے انسان بن جاتے ہیں۔ تم اسے فراموش کر دو، یہ سزا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اگر تم اس کے بدلے پلڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلڑا کبھی نہیں جھکے گا۔ تم سوچ لو تمہیں ولید اور مہر میں سے کس کے پلڑے کو وزنی کرنا ہے۔ آنسو روانی سے لیٹی مہر کی آنکھوں سے نکلے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ان کی عمر بھر کی کمائی لے جا کر کنویں میں پھینکنے والا ہو۔
آلیان ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے خوشی ہے تم نے میری پرورش کی لاج رکھ لی اور تم وہاں سے آ گئے۔ تم میرے بیٹے ہو، تم نے یہ ثابت کر دیا۔ تمہیں اللہ کے انصاف پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کی نظریں پھر سے شارلٹ پر جا پڑیں۔ اسے فراموش کر دینے کی سزا دوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اسے معاف نہیں کر سکتے تو اس کے خیال کو ترک کر دو۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوگا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے۔ شارلٹ نے ایک طائرانہ نظر باغ پر ڈالی۔ اس نے بہت دل لگا کر کاٹ چھانٹ کی تھی۔ اور امراہ کو بھی معاف کر دو۔ ان کی آواز نرم ہو گئی۔ کر دیا معاف اور ترک بھی کر دیا، اس نے ٹھنڈے انداز میں کہا اور اس پھول کو گرتے ہوئے دیکھا جو شارلٹ کے کٹر سے حادثاتی طور پر کٹ کر نیچے ہی گر رہا تھا۔ شارلٹ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، جیسے اس نے کسی زندہ انسان کا خون کر ڈالا ہو۔ میں نگار عالم، میں سنگ آستاں، میں لوح نگینہ ساز، میں لوح شعلہ بیاں۔ عفونت میری گزرگاہیں ہیں، میں جمال، میں کمال، میں ابہام، میں گپت ہوں، میں قسمت ہوں۔ ویرا الیکسی اور پاپا کے ساتھ اسکیٹنگ کر رہی تھی۔ ایک راؤنڈ میں اس نے ان دونوں کو ہرا دیا۔ اب وہ دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی۔ اس کی جینز کی جیب میں رکھا فون وائبریشن کے ساتھ بجنے لگا۔ سوائے ایک کال کے اس نے سب کالز کو سائلنٹ پر رکھا تھا۔ وہ ایک کال آلیان کی تھی۔ اپنی رفتار ذرا آہستہ کر کے اس نے فون نکال کر سنا۔ کہاں تھے فرش میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ جواب میں خاموشی ملی۔ پھر یہ سوال کیا برننگ مین نائٹ پہ پوچھا گیا؟ اپنا سوال یاد ہے تمہیں ویرا؟ ہاں۔ اپنی رفتار کو اس نے بالکل روک لیا اور سڑک کے کنارے لگے لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جا بجا خون کی لہریں دوڑ گئیں اور اس نے اپنے دل کی دھڑکن کسی ساز کی طرح سنی جسے سنتے ہی ایڑیاں بل کھانے لگتی ہیں۔ مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ویرا۔ الیکسی جوش سے نعرے لگاتا ہوا ویرا کے پاس سے گزرا۔ ویرا تمہاری یہ پرانی چال اب نہیں چلے گی۔ وہ چلاتا ہوا دور ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میں مانچسٹر میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ویرا کو دیر تک مسکرانے کی نئی وجوہات مل گئیں۔ تم ہار جاؤ گی ویرا، اس کے پاپا بھی چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ ویرا نے موبائل جیب میں رکھا اور اپنے جوتے تلے لگے پہیوں کو اس نے زور سے سڑک پر رگڑا، جیسے وہ کسی جہاز کے پہیوں اور اڑان بھرنے سے پہلے رفتار پکڑ چکے ہوں۔ پہلے اس نے پاپا کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر وہ الیکسی کے پیچھے لپکی۔ دوسری طرف امراہ اپنی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ کال اس کے پاس سے آیا۔ 2 دن اسے بخار رہا تھا، وہ آج ہی یوں نہیں آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری امراہ؟ میں ٹھیک ہوں شکریہ۔ وہ الفاظ ضائع نہ کرتی تو اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ٹھیک ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے حساب لینے۔ نہیں، اس بار تم نے غلط سمجھا مجھے، میں حساب لینے نہیں بات کرنے آیا ہوں۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ میں گھر گیا تھا تم سے ملنے، تم کافی بیمار تھی، میں واپس آ گیا۔ مجھے سادھنا نے بتایا تھا اور مجھے خوف آیا تھا تم سے، اور میں تمہارے بیمار ہو جانے سے ڈر گیا تھا کہ میں جلدی نہ مر جاؤں۔ تمہیں مرنے کی بات نہیں کرنا چاہیے امراہ، زندگی کی روشنی کو ایسی باتوں سے مدھم نہ کرو۔ امراہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں مس لیں۔ کارل گردن اس کی طرف موڑے سے دیکھ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسرے آلیان کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کی خاموشی بھی اس کی خاموشی جیسی تھی۔ آلیان امریکہ میں ہے، اس نے یہاں سے بات کرنا شروع مناسب سمجھا۔ میں جانتی ہوں امراہ کی ایک دوسرے میں پیوست ہتھیلیاں لرزنے لگیں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو امراہ، وہ نرمی سے بولا۔ اب مجھے اس پہ یقین نہیں رہا، وہ تلخی سے بولی۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم آلیان کو سمجھی ہی نہیں۔ تمہیں کچھ وقت لگا کر اپنی عقل استعمال کر کے اسے سمجھنا چاہیے تھا امراہ۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو میرے لیے یہ عام بات تھی۔ آلیان نے میرے کتنے بریک اپ کروائے، وہ اتنا کرتا، میری گرل فرینڈس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر لیتا اور ان کے ساتھ وقت گزار لیتا اور ان کے لیے یہی کافی ہوتا۔ یہ سب میرے لیے عام باتیں تھیں۔ مجھے معلوم تھا وہ تم سے بریک اپ کے بعد اس حالت میں آ جائے گا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ میرے لیے ایک وہ مذاق تھا۔ اب اندازہ ہوا کافی بیہودہ مذاق تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا اسے کس قدر برا لگا۔ اس کی مدر پر سوال اٹھے۔ میں اپنی ماما سے نہیں ملا، لیکن اگر کوئی میرے والدین پر سوال اٹھاتا تو میں اسے سبق سکھاتے تھا، لیکن آلیان نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے میرے پوچھنے پہ کہا اگر انسان درگزر نہ کر سکے تو اسے صبر کرنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ اس نے درگزر بھی کیا اور خاموش بھی رہا۔ اس کی ڈائری، جو کہ میں اسے بتائے بغیر بہت آرام سے پڑھ لیتا ہوں، میں اس نے ایک جگہ لکھا، میرا یہ افسوس جاتا ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کھلونے کی طرح کھیلا گیا۔ میرا یہ دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا کہ جو مجھے سب سے سچا لگا وہ میرے ہی منہ پر مجھ سے جھوٹ بول گیا،
اور اس نے لکھا کہ جو لڑکی میرے لیے پہلی تھی اس کے لیے میں آخری بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت جب کہ جس کے لیے ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیں وہ خود دنیا میں آگے نکل کر ہمیں پیچھا چھوڑ دے، اکیلا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر کال خاموش ہو گیا اور پھر بولا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ تم عالیان کو منا لو گی، فاصلہ کم کر لو گی، اور ساتھ ہی مجھے یہ خوف بھی تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکو گی کیونکہ تم خول میں بند لڑکی ہو، تم نے کبھی اپنی صلاحیتیں آزمائی ہی نہیں۔ اور امراہ میں سوچتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ کر سکتی ہو، میں سب کچھ کیسے خراب کر دیا، اور میں تو یہ اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم چاہتی کیا ہو۔ تم نے عالیان کو انکار کر دیا اور عالیان کے آس پاس بھی نہیں، سیف روم کی دیواروں کو تم نے پیغامات سے بھر دیا، یہ سب کیا تھا امراہ؟ پاگل پن، وہ رو دینے کو تھی۔ ویرا نے اسے پرپوز کیا تو وہ ایسے خوش نہیں تھا جیسے تمہیں کرنے سے پہلے تھا۔ امراہ، ہماری زندگی میں شامل ہونے والے شخص میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ہمیں جیت لائے، اور وہ تمہیں جیت لاتا اگر تم نے سوال اس کی جان کے بارے پر نہ اٹھائے ہوتے۔ عالیان کے فادر اسے ڈھونڈ رہے تھے، یہ بھی ٹھیک رہتا اگر تم انہیں بتا دیتی، لیکن جس وجہ کے لیے تم نے انہیں عالیان کا بتایا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی۔ تمہیں اس کے فادر کی موجودگی کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جو اس کے نزدیک اس کی مدر کا قاتل ہے۔ کال رک کر اسے دیکھنے لگا کہ آگے بولے یا نہ بولے۔ امراہ بس ایک کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سامنے رو نہ پڑے۔ اس کے پور پور سے آنسو ٹپک رہے تھے، ان آنسوؤں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اسے۔ وہ عام انسان کی طرح سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، پھر بھی عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے نمایاں کر دیا۔ وہ اس کے پاس رک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تسلی دینے کو دل چاہا۔ کیا وہ قسمت کا وہی الہام تھی جس کا ڈھنڈورا اپنی قسمت بنیاد سے پیٹتی ہے؟ عالیان نے ویرا کو شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ کال نے اس کے لیے اپنے اندر کا اپنے انداز کو حد سے زیادہ نرم بنا لیا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ سائی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے یونیورسٹی نے اپنا رخ آتش فشاں کے دہن کی طرف موڑ لیا ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کیا ہو، لیکن امراہ اب کوئی نیا رد عمل اسے نئی تکلیف دے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا امراہ؟ میں پہلے ہی سمجھ چکی ہوں، میں یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کال کو اس بات کا صدمہ ہوا۔ ایسے مت کہو پلیز، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس حالت میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ ایک ایسی حالت تھی جو اس سے پہلے اس کی نہیں ہوئی تھی۔ اب کوئی نئی تکلیف اس پر کیا گزرے گی میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ تم امراہ، میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے دور رہنا۔ اب تم نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو؟ مجھے کچھ نہیں کرنا، میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ ویرا اچھی لڑکی ہے، عالیان نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ میرے سارے عمل جذباتی اور بے وقوفانہ تھے، مجھے اپنے ایک ایک عمل پر دکھ اور شرمندگی ہے، میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی۔ پاکستان میں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ میں وہ سیاہی ہوں جو ساری روشنیاں نگل دیتی ہے، میں دوسروں کی خوشیوں پر بجلی بن کر گرتی ہوں۔ کیا پاکستان والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے، ویرا، سائی اور عالیان کے پاس ہیں؟ کال نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ امراہ نے سر جھکا دیا، وہ بالکل پھوٹ پھوٹ کر رونے دینے کو تھی اب۔ کال نے بہت غور سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے میس کیا، اگر وہ ریکارڈنگ عالیان نہ سنتا تو تمہیں لے کر اتنا تلخ نہ ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، یہی میری قسمت تھی۔ میں قسمت کے بارے میں نہیں سوچتا، سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا، لیکن میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتی ہوں، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری طرف سے ملامت کے لیے تیار ہوں۔ ملامت کی حقدار صرف میں ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے دور رہنا۔ ہم دوست ہیں امراہ۔ کال دکھی سا ہو گیا۔ نہیں، ہم اب کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے تو اچھا رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کال کو دیکھے بنا تیزی سے آگے بڑھ گئی اور کسی ایسے کونے کو ڈھونڈنے لگی جہاں چھپ کر وہ بیٹھ جائے۔ کچھ اس کے ذریعے، کچھ سادھنا کے ذریعے دادا کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے رہے کہ وہ ان کی جان کا رحم کھائے اور اپنی جان کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر مانچسٹر آ جائیں۔ ان کے رونے اور ان کی منت سماجت نے امراہ کو شرمندگی سے زمین میں دھسا دیا۔ وہ اپنے دل کو کفن میں لپیٹ چکی تھی، دادا کو اذیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ 2 دن وہ بستر پر پڑی رہی اور 2 دن دادا اس کے بستر کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ساکت اسے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھ کھلتی تو وہ سامنے موجود ہوتے، جیسے انہوں نے اس دوران پلکیں بھی نہیں جھپکیں۔ ایک بوڑھے شخص کے لیے یہ بہت جان لیوا مشقت تھی۔ غنودگی اور بے ہوشی میں وہ جو بڑبڑاتی نہیں وہ سب سنتے رہے، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہے۔ انہیں یقین تھا جو پھونکے وہ اسے مار رہے ہیں وہ اس پر کارگر ثابت ہوں گی۔ امراہ سے زیادہ وہ جان کنی میں لگتے تھے۔
کمرہ ہے اس پیارے انسان کی بے مثال محبت میں بستر سے اٹھ بیٹھی، انہیں کھا کر دکھایا، بول کر دکھایا، چل کر دکھایا، ہنس کر دکھایا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ بن گئی۔ اس نے ایک محبت کے نقصان پر دوسری محبت کو نقصان میں نہیں جانے دیا۔ وہ یوں ہی آ گئی اور ساتھ ساتھ دادا کو دکھاتی رہی کہ وہ کلاس لینے جا رہی ہے، وہ لائبریری جا رہی ہے، اب کینٹین، اب جاب پر، اور فون کو جیب میں رکھتے ہی وہ ایسی ہو جاتی جیسے چار اطراف سے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہے۔ اس کے جسم میں خون سے بھری نالیاں خالی ہو جا رہی ہیں۔ دادا اسے یہ سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پانے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ دادا کو کہہ نہ سکے جب حیات ہی نہ رہے تو مقصد حیات کہاں رہ پاتے ہیں۔ دادا ہر 15-20 منٹ بعد اسے فون کرتے ہیں۔ محبت ایسے ہی کمزور کر دیتی ہے دادا، اور لاچار بھی۔ وہ ان کی آواز جو کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہی ہوتی سنتی تو سوچنے لگتی، شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بے بسی کسے کہتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے بغیر رہنا کسے کہتے ہیں۔ میرے لیے آپ وہاں سو نہیں پاتے، کسی کے لیے میں یہاں نہیں سو پاتی، میں بھی ہار گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا۔ ایسے کھلاڑی آپ کو صرف محبت میں ہی ملیں گے۔ میں کسی کے لیے مر گئی اور آپ کے لیے بھی زندہ ہوں۔ ہاں، میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں۔ ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ وہ شارلٹ کے ساتھ پارٹی میں آ گیا تھا تو صرف اور صرف ماما کے لیے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ ماما نے اس کے لیے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھی تھی، جارڈن سے اس کا ہیئر اسٹائل بنوایا تھا، اس کی دونوں بھوری آنکھوں کو باری باری چوم لیا تھا۔ حسن کی تعریف کے لیے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ شاید تمہیں کوئی ڈائریکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں تمہیں ایک ایکشن فلم کرنی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرا دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں فلم ضرور کروں گا، یوں نہیں چھوڑ کر۔ وہ اپنی ماما کے لیے مسکرا دیا۔ تم چاہو تو ابھی بھی یونیورسٹی چھوڑ دو، یہاں شارلٹ کے پاس رہو، ہوتی رہے گی پڑھائی، میں بھی یہیں رہ جاؤں گی تمہارے ساتھ، ہم اپنا گھر لے لیں گے، پھر دنیا میں گھومیں گے۔ مجھے سان میرینو جانا ہے، سنا ہے سان میرینو کے لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، ذرا ان سے مل کر آئیں، کیا ایسا ہی ہے یا صرف افواہ ہی ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ وہ سیاہ جرابیں پہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر۔ آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم سب کرنا چاہتے ہو۔ میں خود کو ختم کر لینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ وہ ایک گول سفید ستون کے ساتھ شانہ ٹکا کر کھڑا تھا۔ پہلے وہ مسکرا کر سب سے ملتا رہا جیسے ان سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے جو اتنی خوبصورت تھیں جیسے انہیں بنانے کے بعد فرصت سے ان کے نقص نکالے جاتے ہیں اور انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا، سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا۔ پھر اسے سر جھٹک کر خود کو سننے کے لیے موجود کرنا پڑا۔ پھر وہ خود کو الگ کر کے ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت اونچی۔ ہال کے کراؤن سے دو اطراف کھلی سیڑھیاں ہلکا سا بل کھاتی کسی نخریلی حسینہ کی پوشاک میں اٹھتی لہر کی طرح لہراتی اوپر جا رہی تھی، اور ہال کی طرف نکلی گول بالکونیاں دور جدید کی پریوں سے سجی بنی پھر اپنی موجودگی کی اہمیت کا احساس اپنی شان و شوکت سے دلا رہی تھیں۔ ہنستے مسکراتے بے فکرے نظر آتے لوگ ٹولیوں کی صورت بکھرے کھڑے تھے۔ صرف ایک بالکنی تھی جس میں سیاہ گاؤن میں ملبوس لڑکی اکیلی تھی اور اپنے ناخن کتر رہی تھی اور سر نیچے کر کے ایک مخصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کے انتظار کی شدت وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ناخن کاٹتے کاٹتے خود کو بھی ادھیڑ ڈالے گی۔ ایسے کیوں کھڑے ہو عالیان؟ شارلٹ اس کے قریب آئی۔ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی نظر اوپر سیاہ گاؤن والی لڑکی پر اٹھ گئی۔ اوف، اس کے انتظار کی شدت! تم مت دیکھو، مت ملو اور باتیں کرو۔ میں ان سب کو جانتا بھی نہیں، یہ ضروری بھی نہیں، بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں پارٹی میں، میں تو تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں یہاں کھڑے رہنا چاہتا ہوں شارلٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا۔ نرمی سے اس کا گال چھو کر شارلٹ چلی گئی۔ اس کی نظر چھت سے جھولتی لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پر جا ٹکی جن سے ٹنگے کمکمے جل بجھ رہے تھے، پھر سارے کمکمے بجھ گئے اور اتنی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں۔ پھر سیڑھیاں اس دائرے میں شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سے اونچی ایڑیوں پر گھومنے لگی اور وہ اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو۔ یوں پوشاک کے کناروں نے بالکونیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائروں میں گھسیٹ لیا، پھر دیواروں کو اور چھت کو بھی، پھر وہاں موجود ہر شے نے دائرے میں پناہ سمیٹ لی۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا، زمین سے فلک تک تن جانے کے قریب۔ اس چکر کو اس نے خوف سے دیکھا۔ نزاکت بھرا ایک قہقہا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ قہقہا پھر بلند ہوا اور ہر طرف سے قہقہے بلند ہونے لگے۔
اتنے بلند کہکہوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگیں۔ پھر ایک کہکہ ان سب میں امتیازی ہو گیا، ولید البشر کا۔ تم کتنی بھی اونچی ہواؤں میں اڑ لو، تمہارا نصیب پستی ہی رہے گا، جیسے مارگریٹ کا تھا۔ تم دونوں میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پوشاک کے کناروں نے اسے آ لیا، سب گھومنے لگا اور وہ بھی۔ ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا، کائنات میں روشنی کا نشان نہ رہا۔ مقام نامعلوم ہے، فشاری وہ ایک با ایمان مرد ہے، اس نے روشنی کی چاہ چھوڑ دی اور زندگی کی بھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور منہ بھی۔ اس نے برگزیدہ دعا کی تیاری کی، اس نے سب پاکیزہ الفاظ سمیٹے اور انہیں اپنی روح کے مقام پر رکھا۔ اس نے شانوں میں شان اقدس بیان کرنے کی نوید خود کو دی اور اپنے جکڑے وجود اور آزاد روح کو اللہ لفظ کی ادائیگی کی عبادت پر مائل پایا۔ موت کی چاپ اسے اپنے بہت قریب سنائی دی جو اس کی عبادت میں مخل ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی عبادت کے اس رتبے کو روح سے نکل جانے نہ دیا، اور پھر اسے اس شخص کا نام لے کر ایک خاص دعا کرنی تھی جس کے لیے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور سر بھی شاید، اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے موت کے پروانوں کی پھونکوں نے قطعاً نہیں سہمایا۔ وہ فشاری ہے، وہ حقیقت پا چکا ہے، وہ اسے جھٹلائے گا نہیں۔ اندھیرے کے ریوڑ پر چابک پڑے اور کبھی نہ بجھنے کے لیے اندھیرے جل اٹھے۔ اسے مارگریٹ نظر آئی، اس نے سر کو جھٹکا، پھر اسے دیکھا۔ ہاں، یہ ماما ہی ہے۔ اس کا جی ان سے لپٹ جانے کو چاہا، لیکن وہ دائرے میں چکراتے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لا سکا۔ اس نے خود کو بے بس اور لاچار پایا۔ اس نے دیکھا کہ مارگریٹ کے وجود میں جا بجا کانٹے اگائے ہیں اور اس کا اپنا دل یہ دیکھ کر کرب سے لبالب ہو رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع ہو گئی، ہر چیز اپنے نقطۂ زوال کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ نے جان لیا کہ آپ نے کیا پایا؟ اپنی ہی آوازیں اس نے بھی سنی۔ ماما، آپ نے کیا پایا زندگی میں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہ ملا تو میں اپنے سارے نشان کھو دوں گا۔ جب آپ مر رہی تھیں تو آپ نے کس طرف کی پرواز کی چاہ کی تھی؟ ولید البشر کی طرف۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو میں اپنے دل میں آپ کو رکھوں یا نہ رکھوں، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے زندہ ہونے پر وہ موت بن کر نازل نہ ہوتا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو گرنا چاہیے تھا۔ انسان کے لیے بنی کائنات کو اس کے دکھ پر اتنا تو ماتم کرنا ہی چاہیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں ولید البشر کی قابلیت کا مداح ہو گیا ہوں، اس نے میری محبت بھی نگل لی۔ وہ صرف ایک ہی دل کو خالی کر کے صابر نہیں ہوا، اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور یہ میں گناہ ضرور کروں گا، میں اس کے ہونے کو نہ ہونا ضرور کروں گا، مجھے یہ اعلان کرنا بھی پڑے تو میں کروں گا، میرا کوئی باپ نہیں ہے اور ماما۔ آلیان شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا۔ اس نے شارلٹ کو دیکھا، وہ کچھ بول رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر شارلٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ دیکھ پایا کہ ویٹر ان کے پیروں کے قریب گری ٹرے اٹھا رہا ہے۔ وہاں کانچ ہی کانچ بکھرا پڑا تھا، کچھ گردنیں اس کے رخ موڑی ہوئی تھیں۔ بالکنی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں اور اس نے ناخن کترنا بند کر دیا تھا۔ چھت سے جھولتی لڑیاں جل اٹھیں اور اس نے شارلٹ کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا قیامت آنے کے آثار معدوم ہو چکے ہیں یا بس قیامت آ چکی؟ تم ٹھیک ہو؟ شارلٹ نے شفقت سے پوچھا۔ وہ ہاں نہ کہہ سکا۔ اسے افسوس ہوا جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا تو پھر ارادہ کیوں بدل دیا؟ اسے افسوس ہوا شمعیں پھر سے روشن کیوں کر دی گئیں، اندھیرے پر روشنی کو کیوں غالب آنے دیا گیا؟ ہاں، اسے دکھ ہوا کہ کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر، نقطۂ زوال کے مٹ جانے پر۔ شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے کا اختیار ہی نہ ہو۔ ایک لڑکا ہے آلیان، بھلا دی گئی دعا سا، بجھ چکے چراغ سا، عروج سے زوال سا۔